بہادر لڑکا علی اور جادوئی ہاتھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہادر لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کو جنگل میں گھومنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں گھوم رہا تھا تو اس نے ایک خوبصورت ہاتھی دیکھا جو جادوئی لگ رہا تھا۔ علی نے ہاتھی کے قریب جا کر پوچھا، تم کون ہو؟ ہاتھی نے جواب دیا، میں ایک جادوئی ہاتھی ہوں اور میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، کیسے؟ ہاتھی نے کہا، اگر تم میرے ساتھ دوستی کرو گے تو میں تمہیں جادوئی طاقتیں دوں گا۔ علی نے فوراً ہاتھی سے دوستی کر لی۔ ہاتھی نے علی کو ایک جادوئی چھڑی دی اور کہا، اس چھڑی سے تم جو چاہو گے وہ حاصل کر سکو گے۔ علی نے چھڑی کو آزمایا اور دیکھا کہ واقعی اس میں جادوئی طاقتیں ہیں۔ اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ بیماروں کا تعاون کرتا، غریبوں کو کھانا دیتا اور ہر کسی کی مدد کرتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ گاؤں کے قریب ایک خطرناک درندہ آ گیا جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت خوفزدہ تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، تو علی نے اپنی جادوئی چھڑی اٹھائی اور ہاتھی کے ساتھ مل کر درندے کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی اور ہاتھی نے درندے کو تلاش کیا اور اسے قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ درندہ بہت طاقتور تھا، لیکن علی نے اپنی بہادری اور ہاتھی کی جادوئی طاقتوں کی مدد سے اسے شکست دی۔ گاؤں کے لوگ علی کی بہادری پر بہت خوش ہوئے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہاتھی نے علی کو بتایا کہ وہ ایک جادوئی جنگل سے آیا ہے جہاں سب جانور باتیں کر سکتے ہیں اور جادوئی طاقتیں رکھتے ہیں۔ ہاتھی نے علی کو اپنے جنگل کی کہانیاں سنائیں اور بتایا کہ کیسے وہ اپنے جنگل میں بھی لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ علی اور ہاتھی نے مل کر گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا جاری رکھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا سیلاب آ گیا۔ علی نے اپنی جادوئی چھڑی کی مدد سے پانی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پانی بہت زیادہ تھا۔ ہاتھی نے اپنی جادوئی طاقتوں سے علی کی مدد کی اور دونوں نے مل کر گاؤں کو سیلاب سے بچا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق حاصل ہوتے ہیں۔ گاؤں کی خوشحالی۔ علی اور ہاتھی کی کوششوں سے گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ لوگ اب پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن تھے۔ علی نے گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے کا بھی انتظام کیا اور انہیں جادوئی کہانیاں سناتا تاکہ وہ بھی نیکی اور بہادری کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ علی کی شہرت۔ علی کی بہادری اور نیکیوں کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئیں۔ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی علی سے مدد مانگنے آنے لگے۔ علی نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا اور ہر ممکن مدد کی۔ اس کی شہرت ایک بہادر اور نیک دل انسان کے طور پر ہو گئی۔ ہاتھی کی واپسی۔ ایک دن ہاتھی نے علی کو بتایا کہ اسے اپنے جادوئی جنگل واپس جانا ہے۔ علی نے ہاتھی کو الوداع کہا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ ہاتھی نے علی کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کے دل میں رہے گا اور جب بھی علی کو ضرورت ہوگی وہ واپس آ جائے گا۔ علی کی زندگی۔ ہاتھی کے جانے کے بعد بھی علی نے اپنی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا کبھی نہیں چھوڑا اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ علی کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ کیسے نیکی اور بہادری سے دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کہانی کا نتیجہ۔ علی کی نیکیوں اور بہادری کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے بہت پسند کرنے لگے۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا اور اس کی مدد کے لیے دعا کرتا۔ علی نے اپنی جادوئی چھڑی اور ہاتھی کی مدد سے گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیں۔